ہونے سے پہلے صحابہ کرام سے فرمایا شرابی اور زانی اور چور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شرابی، زانی اور چور کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ تو سب صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا میرے آقا نے یہ بہت بری باتیں ہیں اور ان میں سے سزا ہے۔ سب میں بری چوری وہ ہے کہ اپنی نماز سے چرائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ نماز سے کیسے چرائے گا؟ فرمایا کہ یوں کی رکوع اور سجود تمام نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رکوع اور سجود کی پورا توجہ دے، خاص توجہ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دروں میں کھڑے ہونے سے بچتے تھے۔ دوسری روایت میں کہ ہم دھکا دے کر ہٹائے جاتے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارا ایک غلام افلاح نامی جب سجدہ کرتا تو پھونکتا تھا۔ فرمایا اے افلاح اپنا منہ خاک آلودہ کر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو نماز میں ہو تو انگلیاں نہ چٹکا، یعنی انگلی نہ پھوڑے، اور مسجد میں انتظار میں ہوا اس وقت انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا۔ مسجد کے اندر بھی بیٹھا ہے تو انگلی نہ پھوڑے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو اور بال یا کپڑا نہ سمیٹو۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کپڑے اور بال نہ سمیٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنویں کی طرح ڈھونگ مارنے، کوے کی طرح یعنی ٹوک مارنے، ڈونگ مارنے اور درندوں کی طرح پاؤں بچھانے سے منع فرمایا۔ جیسے کتا پاؤں بچھاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ایسے سجدے میں ہاتھ کی کلائیاں مرد کے لیے اٹھا رہنا چاہیے، عورت بچھا سکتی ہے۔ مسجد میں کوئی شخص جگہ مقرر کر لے جیسے اونٹ جگہ مقرر کر لیتا ہے، منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 34 ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، اپنے لیے جو مکروہ جانتا ہوں تمہارے لیے مکروہ جانتا ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان اقعنا کرنا، یعنی اس طرح نہ بیٹھنا کہ سرین زمین پر ہو اور گھٹنے کھڑے ہوں، اور اس سے منع فرمایا کہ مرد صرف پاجامہ پہن کر نماز پڑھے اور چادر نہ اوڑھے۔ اس لیے کپڑا اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے تو بہترین کپڑا پہن کے، پورا کپڑا پہن کے جو معیوب نہ ہو اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ بہت سی جگہ دیکھا گیا ہے کہ لنگی اور بنیان میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ اور حدیث نمبر 35 میں اس سے منع فرمائے کہ مرد صرف پائجامہ پہن کر نماز پڑھے اور چادر نہ اوڑھے۔ اور حدیث نمبر 36 تم میں کوئی ایک کپڑا پہن کر اس طرح ہرگز نہ پڑھے کہ مونڈھوں پر کچھ نہ ہو، خالی ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے وہی چادر وہی تہبند ہو تو ادھر کا کنارہ ادھر اور ادھر کا کنارہ ادھر کر لے۔ مجبوری ہے، کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں، ایک چادر بڑا سا ہے تو ادھر کا ادھر کر لے، ادھر کا ادھر کر لے، یعنی خوب پردہ ہو جائے۔
اور ابن عمر رضی اللہ تعالی نے نافع کو 2 کپڑے پہننے کو دیے، اور اس وقت لڑکے تھے، اس کے بعد مسجد میں گئے اور ان کو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ اس پر فرمایا، کیا تمہارے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں کہ انہیں پہنتے؟ عرض کی، ہاں ہے۔ تو فرمایا، بتاؤ، اگر مکان سے باہر تمہیں بھیجوں تو دونوں پہنو گے؟ عرض کی، ہاں۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر رشتہ داریاں میں جانا ہو، بازار جانا ہو، کہیں گھومنے جانا ہو تو دونوں کپڑے پہن کے جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور تو کہا، نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایک کپڑا پہن کے آئے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے زیادہ صاف ستھرا اور اچھے لباس پہن کے آؤ۔ عرض کی، ہاں۔ تو فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے دربار کے لیے زینت زیادہ مناسب نہیں یا آدمیوں کے لیے؟ عرض کی، اللہ کے لیے ہے۔ ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک کپڑے میں نماز سنت ہے، یعنی جائز ہے، اور ہم حضور کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، اور ہم اس بارے میں عیب نہیں لگایا جاتا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یہ اس وقت ہے کہ کپڑوں میں کمی ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تو وہ 2 کپڑے میں نماز زیادہ پاکیزہ ہے۔ حدیث نمبر 40 میں، جو شخص نماز میں تکبر گھمنڈ سے تہبند لٹکائے، اسے اللہ کی رحمت حل میں ہے نہ حرم میں، اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ اور ایک صاحب تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وضو کرو، اور وضو کر کے واپس آئے۔ کسی نے عرض کیا، یعنی پھر سے نماز پڑھو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ 3 بار کیا۔ تو حضور نے فرمایا، وضو کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز نہیں قبول فرماتا جو تہبند لٹکائے، یعنی اتنا نیچا کہ پاؤں کے گھٹے چھپ جائیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں، ورنہ اس کا وضو تھا، کہہ دیتے کہ ٹکنا سے کپڑا اوپر کر لو تمہاری نماز ہو جائے گی، مگر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وضو کرو، نماز پڑھو۔ ارشاد فرمایا، جاؤ وضو کرو، وضو اور وہ گئے اور وضو کر کے واپس آئے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا لمعات میں کہ وضو کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ معصیت ہے، گناہ ہے، کہ سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وضو گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہ کے اسباب کا زائل کرنے والا ہے، وضو گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب کوئی نماز پڑھے تو داہنے طرف جوتیاں نہ رکھے، ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی نماز پڑھے تو داہنے طرف جوتیاں نہ رکھے اور بائیں طرف بھی نہیں، کسی اور کی داہنے جانب ہوگی مگر اس وقت کی بائیں جانب کوئی نہ ہو، بلکہ جوتیاں دونوں پاؤں کے درمیان رکھے، یعنی پیچھے کی طرف رکھے۔ کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا یا کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے کیا ہو اور بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروہ۔ کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں، یہ سب کے سب مکروہ تحریمی ہے۔